Assalamu alaikum students of class 7th. How are you? Hope you will be fine inshallah. Let's start our lesson. All of you open your books, page number 4. Dear students, as you know, we were reading the topic consensus in the religion of Islam, and in this topic we were reading about an important part of speech of our first Prime Minister of Pakistan, Liaquat Ali Khan, addressed in America in 1950. Let's start our remaining part of this speech. Individual effort and enterprise is the law of life with us, as well as the belief that each man or woman is entitled to the fruits of his or her honest endeavor. Previously ہم نے پڑھا تھا لیاقت علی خان نے اسپیشلی جو اسلام سے ریلیٹڈ جو مسلمانوں کا کانسیپٹ ہے، جو آئیڈیالوجی ہے، اس کو ڈسکرائب کیا تھا امریکنز کے سامنے کہ مسلمانوں کا جو بلیف ہے اور مسلمان ایک آئیڈیالوجی پر یقین رکھتے ہیں، اور مسلمانوں کا ایک ہے وے آف لائف ہے جو اسلامک وے آف لائف ہے، اور اسی کے اکارڈنگ جو ہے مسلمانوں کے اندر ایک یکجہتی ہے، ایک قومیت پائی جاتی ہے، اور اس سے ہٹ کر جو ہے وہ مسلمان بالکل کسی اور چیز پر عمل نہیں کرتے. اور وہ کیا تھی آئیڈیالوجی کہ گاڈ، وی بلیو ان گاڈ، ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اینڈ ہز سپریم ساورنٹی، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی اختیارات، تمام اقتدار اور اختیارات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم نے اسپیچ میں پڑھی تھی. اس کے ساتھ ساتھ اب وہ انہوں نے مزید ایکسپلین کیا اپنی اسپیچ میں کہ ایک انسان جو ہے وہ انفرادی طور پر اس کی جو کوشش ہے، انڈیویجول ایفرٹ اینڈ انٹرپرائز از دا لا آف لائف، یعنی مسلمانوں کے نزدیک جو انفرادی ایک فرد کی کوشش ہے، جد و جہد ہے، اصل میں وہ اصل قانون ہے، زندگی کا قانون. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے، ایز ویل ایز دا بلیف، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ایمان ہے، ایک اور یقین ہے. وہ کیا ہے، that each man or woman is entitled to the fruits of his or her honest endeavor، کہ اگر کوئی بھی شخص ہو، خواہ مرد ہو یا عورت، اگر وہ ذمہ داری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ کوئی بھی کام کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، تو اس کا پھل اسے ضرور ملے گا. اس کا جو محنت ہے، جو جد و جہد اس نے کی ہے، اس کی انفرادی جو جد و جہد ہے، اس کا جو رزلٹ ہے وہ اس کو ضرور ملے گا. اور یہ ایک مسلمان کا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی محنت کو ضائع نہیں کرتا. تو ہم جو بینگ اے مسلم ہر اس چیز کو جو ہماری لائف میں ہے، وہ مذہب سے ریلیٹڈ ہو یا ہمارے روزگار سے ریلیٹڈ ہو یا کچھ ہو، ہم اس میں اپنا اسلامی طرز زندگی جو ہے اسی کو فالو کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ انسان چاہے جتنی بھی محنت کرے، جد و جہد کرے، اگر وہ ذمہ داری کے ساتھ اور ایمانداری سے جد و جہد کرتا ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ اس کا پھل ضرور ملے گا. The pivot of our economic doctrine is the right of private ownership, but our laws and institutions have behind them the aim of reducing inequalities of wealth. جو معیشت ہے پاکستان کی، یعنی کہ جو اقتصادی سسٹم ہے، جو روزگار کا اور کاروبار کا سسٹم ہے، اس میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ انسان کو، کسی بھی شہری کو جو ہے وہ پرائیویٹ اونرشپ کا جو ہے حق حاصل ہے. کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنی بزنس کر سکتا ہے، پراپرٹی بنا سکتا ہے، لیکن ہمارا جو قانون ہے، جو انسٹیٹیوشن ہے، جو ہمارے ادارے ہیں، وہ اس چیز کے پیچھے ضرور ہوتے ہیں، نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اور اس کی نظر رکھنے کی ریزن کیا ہے کہ ایم یہ ہے ریڈیوسنگ ان ایکویلٹیز آف ویلتھ، کہ دولت جو ہے وہ اس کی غیر مساوی تقسیم نہ ہو، یعنی دولت جو ہے وہ چند لوگوں تک محدود نہ رہ جائے، چند امیر لوگ صرف فائدہ نہ اٹھائیں بلکہ تمام لوگوں کو فائدہ پہنچے. اس لیے ادارے بھی موجود ہیں اور قانون بھی ہے کہ جو پراپر طریقے سے لیگلی لوگ کاروبار کرنا چاہیں، اپنی پراپرٹی رکھنا چاہیں تو وہ ضرور رکھتے ہیں. We believe in democracy, that is to say in the right of people to be governed by their own chosen representatives, in social and
economic justice and in equal opportunities for all citizens of whatever race or creed they may be. اس کے ساتھ ساتھ جو مسلمان ہیں، ہم پاکستانی، ہم جمہوریت میں یقین رکھتے ہیں. اور جمہوریت کیا ہے؟ یعنی کہ لوگوں کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی پسند کے ممبرز کو الیکٹ کریں، ان کو منتخب کریں اور وہ نمائندے آ کر حکومت چلائیں. اس کے ساتھ ساتھ جو سوشل اور اکنامک جسٹس ہے، یعنی معاشرتی لحاظ سے بھی اور معاشی لحاظ سے جو ہے انصاف ملنا چاہیے، سب کو ایکول مواقع ملے، سب شہریوں کو ترقی کرنے کے، روزگار حاصل کرنے کے، کامیاب ہونے کے. اور چاہے وہ لوگ کسی بھی نسل سے، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتے ہوں، کوئی بھی ذات ہو ان کی، کوئی بھی مذہب ہو، تمام انسانوں کو برابر مواقع ملنے چاہیے. We do not have to present this ideology to our people as a new manifesto. ہم اپنے لوگوں کے سامنے اس نظریے کو ایک نئے مینیفیسٹو کے طور پہ نہیں رکھتے. مینیفیسٹو کیا ہوتا ہے؟ مینیفیسٹو کہتے ہیں منشور. منشور کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ایک طرح کا ایک ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جس کے اندر کچھ رولز اور ریگولیشنز، اس کے ساتھ ساتھ جو بھی آنے والے وقت میں یا جو ہمارا کرنے کا مقصد ہوتا ہے، ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، ہم کس طرح جد و جہد کریں گے، کیسے ترقی دیں گے، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لکھی جاتی ہیں. اسے مینیفیسٹو کہتے ہیں. ہر پارٹی کا ایک الگ مینیفیسٹو ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے ہم ملک میں نئی چیزیں لے کر آئیں گے، نیا نظام لائیں گے، کوئی ترقی دینے کے لیے کئی طرح کے نئے طریقے سے جو اپنا ان کی پلاننگ ہوتی ہے اس کو وہ شو کرتے ہیں. تو لیاقت علی خان کہتے ہیں کہ ہم جو یہ ساری باتیں کرتے ہیں اور ہم نے جو سارا اپنے مذہب کے حوالے سے ساری ڈیٹیل بتائی ہے، تو یہ سارا کچھ کوئی نئی چیز نہیں ہے، نیا منشور نہیں ہے. ہم لوگوں کو یہ نہیں کہتے کہ یہ کوئی نئی باتیں ہیں، بلکہ یہ تو ہمارے پاس 1300 سال پہلے سے ہمارے پاس ہمارے دین نے، ہمارے اسلام نے ہمیں یہ پوائنٹس بتائے ہیں کہ کاروبار کیسے کرنا ہے، لوگوں میں مساوات ہونی چاہیے، سب لوگوں کو برابر مواقع ملنے چاہیے. تو یہ سارا کچھ تو پہلے سے مسلمانوں کے پاس موجود ہے. The principles I have stated are part and parcel of Islam, and when we say that we want to follow the Islamic way of life, what we mean is that we could not possibly do otherwise. وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں، ہم نے کل کے لیسن میں بھی پڑھی اسلام کے حوالے سے جو انہوں نے بیان کیا اور جو ابھی ہم نے باقی دیکھا، تو ان سارے پوائنٹس کو وہ کہتے ہیں یہ سارے جو پرنسپلز، جو اصول میں نے بتائے ہیں، یہ پارٹ اینڈ پارسل ہیں ہماری زندگی کا. ہمارے پاس یہ پیچھے سے چلے آ رہے ہیں. اور اصل میں ہم جب کہتے ہیں کہ ہم اسلامی طرز زندگی کو فالو کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کر سکتے. ہمارے پاس ایک مکمل نظریہ حیات موجود ہے. در حقیقت کہنے کا مقصد ان کا یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ایک نظریہ حیات ہے، یعنی زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ اور اصول اور قوانین اسلام کے اندر موجود ہیں کہ روزگار کے حوالے سے کیا کرنا ہے، معاشرتی لحاظ سے یعنی ایک معاشرے میں رہتے ہیں تو کیسے رہنا ہے، فیملی سسٹم کیسے ہونے چاہیے، ادارے کس طرح ہوں، کس طرح چلیں، ایمانداری کے ساتھ تمام کام ہو، سب لوگوں کو برابر مواقع ملے. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ دین اسلام میں پہلے سے موجود ہے، بتایا گیا ہے، قرآن پاک میں پوری تعلیمات موجود ہیں. تو جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اسلامک وے آف لائف جو ہے ہم اس کو فالو کرتے ہیں، اسلامی طرز زندگی پر عمل کرتے ہیں، تو در حقیقت ہم اس کے علاوہ کچھ اور کر بھی نہیں سکتے. ہمارا اصل جو کانسیپٹ ہے اور ہماری جو زندگی کا مقصد ہے وہ یہی ہے. ٹھیک ہے جی، یہ تھا ٹوٹل کنسنسس ان اسلام. یہ ٹاپک ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے. بیسیکلی اس ٹاپک میں جو لیاقت علی خان کی اسپیچ کا ایک حصہ بیان کیا گیا تھا وہ اصل کانسیپٹ ہے جو ہر ایک مسلمان کے ذہن میں ہوتا ہے اور ہم مسلمان بینگ اے مسلم اس کو فالو کرتے ہیں. یہاں تک یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے، اس کو سمجھنا ہے. نیکسٹ پارٹ انشاءاللہ میں آپ کو اگلے لیسن میں کرواؤں گی. ٹل دین اللہ حافظ.